ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھیں، بیٹی روزانہ سکول سے، کالج سے، مدرسے سے 1 بجے آتی ہو، آج 2 بجے کیوں آئی ہو؟ روزانہ 2 بجے آتی ہو، آج 3 بجے کیوں آئی ہو؟ آج پہلے کیوں آئی ہو، آج تاخیر سے کیوں آئی ہو؟ وہ ایک بکری ہم گھر کے اندر رکھتے ہیں نا، اور بکری کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس وقت بکری کدھر ہوگی، اس وقت کدھر جائے گی، کسی کے کھیت میں تو نہیں چلی گئی، اس کے اوپر 15-20 ہزار روپے ہمارا لگا ہوا ہے، ہم بکری کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن جوان بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، رات کے وقت، دن کے وقت، کدھر جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، راستے میں اس کا چلنا کیسا ہے، اس چیز کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل۔ پچھلے رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبطی کو قتل کرنے کا ذکر تھا کہ قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، تو دوسرے دن شہر کے اندر خبر پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس خوف سے موسیٰ علیہ السلام نے اس علاقے مصر کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر مدین کی طرف گئے۔ اب اس سفر کا ذکر ہے، اور مدین علاقے کے اندر جا کر انہوں نے کیا کیا، اس چیز کا ذکر اس رکوع میں آیا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور پھر توجہ کی یعنی رخ کیا، تلقاء مدین، مدین کی طرف۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ، امید ہے، ربی کہ میرا پروردگار، ان یہدینی سواء السبیل، کہ سیدھا راستہ مجھے دکھلائے گا، میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ ولما، اور جب ورد گئے، ماء مدین، اس گھاٹ کے اوپر جو مدین والوں کا گھاٹ تھا جہاں پر پانی لوگ پلاتے تھے اپنے جانور وغیرہ، وہاں پر گئے۔ وجد علیہ امتن، اور پایا وہاں پر لوگوں کو، امتن ایک گروہ کو، من الناس لوگوں میں سے، یسقون وہ پانی پلا رہے ہیں، کسے؟ جانور وغیرہ۔ ووجد من دونہم، اور پایا ان لوگوں کے علاوہ، امرأتین تذودان، 2 علیحدہ کھڑی ہوئی عورتوں، کہ سارے لوگ پانی پلا رہی ہیں، یہ 2 عورتیں یہ پانی نہیں پلا رہی، یہ دونوں کھڑی ہوئی۔ تو یاد رکھ لیں، جو نیک معاشرہ ہوتا ہے نا، اس نیک معاشرے کی نظر کے اندر حیا ہوتا ہے، دل کے اندر حیا ہوتا ہے، اور وہ عورتوں کا احترام کرتے ہیں۔ حیا کی یہ پہلی نشانی ہے کہ عورت کا حیا جب معاشرے سے نکل گیا تو وہ معاشرہ بالکل بگڑ گیا۔ آج یہ جو مغربی سوچ ہے، اس مغربی سوچ نے ہمیں مسلمانوں کو کیا دیا کہ عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، ایک ہی لائن لگی ہوئی ہے، اس کے اندر عورتیں بھی کھڑی ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، کوئی لحاظ، کوئی احترام، کوئی عزت، کوئی شرم، کوئی حیا رہا نہیں۔ وجہ کیا؟ مغربی تہذیب کو لے لیا۔ اگر اسلامی تہذیب کو دیکھا جائے تو اسلام عورت کو ایک مقام دیتے ہیں۔ عورت بازار کے اندر جا کر سودا سلب خریدے اور لوگوں سے خرید و فروخت کرے مردوں کے ساتھ، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی۔ اسلام نے کہہ دیا عورت ہے، عورت کا نام ہی چھپی ہوئی ہے، جو چھپی ہوئی ہوگی وہ عورت ہوگی، جو باہر نکلے گی چھپے گی نہیں وہ عورت نہیں، حیا اس کے اندر نہیں۔ تو ادھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں پانی نہیں پلا رہی اور یہ لوگ پانی پلا رہے ہیں سارے، تو قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے، کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ قالتا لا نسقی، ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ لوگ جو چرواہے آئے ہوئے ہیں اپنے جانور لے کر، یہ اپنی بکریوں کو واپس لے کر نہ چلے جائیں، ہم انتظار کریں گے، یہ سارے کے سارے لوگ پانی پلائیں گے، یہ جب واپس جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا کر جائیں گی۔ روزانہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم تاخیر کے ساتھ گھر جاتے ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ساتھ یہ عذر بھی بتا دیا ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ بکریوں کو لے کر آ نہیں سکتا، اس وجہ سے ہم آتی ہیں، آ کر بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا، سارے چرواہوں کو پیچھے ہٹایا، پیچھے ہٹا کر ان 2 لڑکیوں کے جانوروں کو کیا کیا، آگے لے کر کے پانی پلایا، پانی پلا کر واپس بھیج دیا۔ فقالا، اور فرمایا ثم تولی الی الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام مڑے سائے کی طرف، گھر نہیں ہے، جاننے والا کوئی نہیں ہے، علاقہ تبدیل ہے،
جب دیکھا کوئی بھی نہیں پانی شانی پلایا، آئے آ کر سائے کے نیچے، درخت کے نیچے آ کر لیٹ گئے۔ اب لیٹنے کے بعد یہ دعا دیکھیے، یہ کس آدمی کی دعا ہے؟ ایک بے بس قسم کے آدمی کی دعا ہے، جاننے والا کوئی نہیں، کھانا پینا بھی کچھ نہیں، نہایت نڈال ہو کر بے بس ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا کے الفاظ دیکھیے، فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے پروردگار، انی بے شک میں موسیٰ، لما انزلت الیہ، جو کچھ تو اتارے میری طرف، من خیر، بلائی میں سے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں۔ اے اللہ اس وقت میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں، میری جولی انتظار کے اندر ہے اس چیز کے کہ جو تو خیر میرے لیے بھیجے گا۔ اس وقت جو بھی خیر تو نے بھیجنی ہے بھیج، میں محتاج ہوں۔ اور یہ دعا انسان اس دعا کو بھی اپنے نمازوں کے بعد شامل کر لے کہ ہر وقت ہر انسان اللہ کی بلائی کا محتاج، یاد رکھے کوئی بھی انسان ہے، چاہے کسی قسم کے گنہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ کی خیر کا محتاج ہے ہر انسان، اللہ کے فضل کا محتاج ہے۔ پھر حدیث کو دہراتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا صحابہ نے؟ کہ اللہ کے رسول، اعمال کے بل بوتے پر کوئی جنت پر داخل ہوگا؟ فرمایا نہیں، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اے محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی اپنے عملوں کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ میں محمد بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، خیر کیا ہے؟ اللہ کی بلائی ہے، جس سے اللہ بلائی دے دے۔ فجاءت احداہما، اچھا یہ عورتیں جب گھر کے اندر گئیں نا تو والد نے کہا روزانہ تاخیر سے آتی ہو، آج جلدی کیسے آ گئی؟ اچھا یہ بات قرآن ہے نا، قرآن ہمیں یہ اصول دیتے ہیں، ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھیں بیٹی روزانہ سکول سے، کالج سے، مدرسے سے 1 بجے آتی ہو، آج 2 بجے کیوں آئی ہو؟ روزانہ 2 بجے آتی ہو، آج 3 بجے کیوں آئی ہو؟ آج پہلے کیوں آئی ہو؟ آج تاخیر سے کیوں آئی ہو؟ وہ ایک بکری ہم گھر کے اندر رکھتے ہیں نا، اور بکری کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس وقت بکری کدھر ہوگی، اس وقت کدھر جائے گی، کسی کے کھیت میں تو نہیں چلی گئی، اس کے اوپر 15-20 ہزار روپے ہمارا لگا ہوا ہے، ہم بکری کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن جوان بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، رات کے وقت، دن کے وقت، کدھر جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، راستے میں اس کا چلنا کیسا ہے، اس چیز کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اس چیز کی پرواہ ہمیں نہیں۔ لیکن قرآن اصول دے رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے۔ شعیب علیہ السلام نے سوال کیا، پہلے روز دیر سے آتی ہو، آج پہلے کیوں آئی؟ تو ساری واقعہ سنایا کہ اچھی خصلت والا انسان ہمیں ملا، ایک نوجوان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو جلدی پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئی۔ تو باپ تھا نا، تحقیق کی، اس نے کہا کہ اچھا وہ کون ہے، جاؤ لے کر آؤ نا، میں پتہ کروں اس سے نا کہ کیوں پانی پلایا ہے اسے۔ فجاءت، پس آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احداہما، ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت، تمشی چلتے ہوئے، علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ۔ لفظ علا جو یہاں پر ہے یہ تمکین کے لیے آیا ہے کہ وہ قدم رکھتی تھی تو حیا جھلکتا تھا، کوئی چیز اس کی ظاہر موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی، بالکل حیا کے ساتھ آئی، اور آ کر یہ نہیں کہا آپ کا کیا حال ہے، السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا نہ، جا کر ایک ہی بات کی، قالت، کہنے لگی، ان ابی، بے شک میرا باپ، میرا والد، یدعوکا، آپ کو بلا رہا ہے، ایک بات کی جائے، مقصد کی بات۔ اور یہی ہماری ماؤں کو بھی حکم ہوا، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں نا، ان سے سورہ احزاب میں چل کر پڑھیں گے، کہا گیا باقاعدہ طور پر کہ آپ نے کسی بھی مرد کے ساتھ ہلکے لہجے میں بات نہیں کرنی، باتوں کے اندر لچک پیدا نہیں کرنی، باہر دروازے کے اندر کوئی بھی دستک دے تو آگے سے جی کیا حال ہے آپ کا، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام ہے، فلاں کام ہے، وہ عورتوں کی زبان کے اندر، باتوں کے اندر ایک الگ سی لچک ہوتی ہے، اور آج کل یہ لچک بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، پر میں اس لچک کے اندر بات مت کرو، سیدھا آواز کرو، کیا کام ہے، کس کے ساتھ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اندر سے ایسی آواز آنی چاہیے۔
عورتوں کی آواز کے اندر غیر مرد کے لیے لچک نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے بھی کہا ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ تمہیں بدلہ دے اس پانی پلانے کا جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس کا باپ بدلہ دینے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ اور روایات کے اندر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام چلے نا تو کہا تم پیچھے ہو جاؤ۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو آئی تھی اس سے کہنے لگے پیچھے ہو جاؤ، آپ میرے آگے مت چلو، آپ اجنبیہ ہو، میری نظر آپ کے اوپر پڑے یہ ٹھیک نہیں، آپ پیچھے ہو، مجھے راستے کا پتہ نہیں، پیچھے سے راستہ بتاتی رہنا، میرے آگے مت چلنا۔ یہ قانون قرآن دے رہا ہے۔ اور آج کیا ہے، آج اگر دودھ والا بھی ہمارے گھر کے اندر آتا ہے تو عورت اس سے بھی بات کرتی ہے۔ آج اگر کوئی گھر کے اندر کام والا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، بات چیت کے اندر کوئی پریشانی نہیں۔ اور یہ عورتیں بازاروں کے اندر جا کر دکانداروں کے ساتھ خود جو ڈیل کرتی ہیں، اس چیز کی بھی شریعت نے اجازت نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ اتنے پیسے کم کر دیں، یہ کر دیں، فلاں کر دیں، تو شیطان تو ہر جگہ کے اوپر ہے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو جانتا ہے، شیطان کا پورا وار عورت کے اوپر ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ عام اجنبی مرد اور اجنبی عورت ان دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، اور وہ بھی کون سے لہجے کے اندر؟ نرم لہجے کے اندر، یہ نقصان دہ۔ قرآن نے اسے روکا ہے۔ فرمایا فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام آگے کس کے پاس؟ شعیب علیہ السلام کے پاس۔ وقص علیہ القصص، پورے کا پورا اپنا واقعہ بیان کر دیا کہ میں فرعون کے دربار کے اندر رہنے والا تھا، مجھے اس نے گود لیا تھا، پالا تھا اس نے مجھ سے قبطی قتل ہو گیا، اس وجہ سے میں وہاں سے نکل کر یہاں آ گیا ہوں، ادھر بے بس ہوں، بے آسرا ہوں۔ اچھا، ایسے شخص کے لیے نا جو ناز و نعم کے اندر پلا ہوا ہو، یعنی ساری زندگی اس نے کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، سہولتوں کے اندر پلا ہوا ہو، اس کے اوپر جب پریشانی آتی ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام شہنشاہ تھے، ان کا تخت اور ساری چیزیں، فرعون تھا نا، فرعون بادشاہ تھا، تو فرعون کا ایک طرح کا تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام، تو ہر قسم کی نوکر چاکر، تو کہیں جانا ہو تو وہ جو قافلہ ساتھ چلتا ہے ان ساری چیزوں کے عادی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو آج بیابان کے اندر آ کر پڑے ہوئے ہیں تو بہت مشکل کام ہے۔ فلما جاءوا وقص علیہ القصص تو قال لا تخف، شعیب علیہ السلام نے فرمایا خیر کوئی مسئلہ نہیں، آج مت خوف کھاؤ، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے نجات پائی ہے ظالم قوم سے۔ کیوں؟ یہ جو مدین کا علاقہ تھا یہ فرعون کی بادشاہت سے باہر، ادھر فرعون کا کوئی تسلط وغیرہ نہیں تھا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کسی قسم کا غم نہیں کھانا۔ قالت احداہما، ان دونوں عورتوں میں سے ایک بولی یا ابتی، اے ابا، استاجر، آپ اسی اجرت پر رکھ لیں، آپ اسی نوکر رکھ لیں۔ کس وجہ سے؟ موسیٰ جائے گا ہماری بکریوں کو پانی شانی پلائے گا، گھر کا کام کاج جو ہوتا ہے مردوں کا وہ کرے گا، آپ تو کر نہیں سکتے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم اسے کھانا وغیرہ دیں گے، جو اجرت اس کی بنتی ہوگی ہم اسے دیں گے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک یہ مضبوط بھی ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ بھی مضبوط ہے، طاقتور بھی ہے، اور امین، امانتدار ہے۔ یہ راستے کے اندر جب میرے ساتھ آیا ہے نا تو امانتداری کا اس نے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، سب سے بہترین یہ موسیٰ ہے۔ اگر سے کرنا ہے قالا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی، بے شک میں، ارید، چاہتا ہوں، ان انکحک، کہ اے موسیٰ تیرا نکاح کرواؤں، احدا ابنتی، ایک بیٹی کے ساتھ، ہاتین، ان دو بیٹیوں میں سے، یہ دو میری بیٹیاں ہیں، ان دو میں سے ایک کے ساتھ تیرا نکاح کرنے کو میرا دل کر رہا ہے۔ علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، لیکن نکاح کرواؤں گا ایک شرط کے اوپر، وہ شرط یہ ہے کہ 8 سال تک تو نے میری بکریاں چرانی۔ میری پریشانی ہے، میں بکریاں نہیں چرا سکتا، میری بیٹیاں چراتی ہیں، تو ایسے کر، میں تیرا ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کرواتا ہوں، تو کیا کر، میری بکریاں سنبھال۔ یہ طریقہ ہے شرعی طریقہ۔ آج گھروں کے اندر باہر کے لوگ لے کر بٹھائے ہوئے ہیں، یہ منہ بولا بیٹا ہے، یہ گود لیا ہوا ہے، یہ فلاں کیا ہوا ہے، یہ حرام ہے۔ بالغ ہو گیا کوئی، آپ کی بیٹی اس کے لیے حرام ہے، چاہے آپ کے بھائی کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو،
منہ بولا بیٹا ہے، لوگ لیتے ہیں اسے، لینے کے اندر کوئی برائی نہیں، آپ لو، لیکن لینے کے بعد جس عورت نے لیا ہے وہ اپنا دودھ پلائے اسے، اور دودھ نہیں پلا رہی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کروائے اسے تاکہ محرم بنا کر اسے گھر میں گھسائے۔ ویسے ہی وہ شیطان قسم کا ہر وقت گھر کے اندر گھسا ہوا ہو، نہ پردہ شری نہ کوئی، ہر وقت حرام کاری کے اندر، اللہ کی لعنت کے اندر، پٹکار کے اندر گھوم رہے ہوں، تو کیا فائدہ؟ فرمایا میں اس کی شادی کراؤں تمہارے ساتھ۔ اب یہاں پر دیکھیں معاشرے کو اور قرآن، قرآن بالکل علیحدہ بات کر رہا ہے اس معاشرے سے، کٹ کر۔ قرآن کی بات اور ہے، معاشرہ ہمارا اور ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی مرد کو دے کہ میں تجھے اپنی بیٹی دے رہا ہوں، معاشرہ اسے بغیرت کہتے ہیں، اور معاشرہ کہتے ہیں اتنی شرم اسے نہیں آئی کہ اٹھ کر خود اپنی بیٹی کا رشتہ لڑکے کو دے رہا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ خود اٹھ کر اپنی بیٹی کا نکاح کروا رہے ہیں۔ اس سے بھی دیکھیے، یہ بھی چلو پرانے زمانے کے انبیاء کی بات، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات دیکھیے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ساروں نے خود بلا کر اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی عیب کی بات نہیں۔ آپ کو اگر کسی لڑکی کے اندر یا کسی لڑکے کے اندر کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، آپ اسے بلا کر کہیں جی میں آپ کو اپنا رشتہ دے رہا ہوں، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی قباحت نہیں۔ ہم ساری زندگی دیکھتے رہتے ہیں ہماری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے، پہلے تو رشتہ آتا ہی نہیں، جب رشتہ بھی آتا ہے جیسا کیسا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے ہی نہیں آ رہا، تو اگر اسے بھی نہ کر دی تو کوئی اور نہیں آئے گا، وہ جیسے بھی ہو، چرسی بنگی جیسے بھی، ہم اس کے ساتھ بیٹی کو الوداع کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے پر بہت پڑتی ہے کہ ہم کسی ٹھیک کو دیکھ کر خود کہیں نا کہ ہم آپ کو رشتہ دے رہے ہیں، آپ بہن کا بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ سے غیرت مند ہیں ہم؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، یہ حضرت عمر کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسے کیا، حضرت عمر سے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ کچھ عرصہ خاموش رہے، دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان سے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ ان دونوں نے کیوں نہیں کہا، رشتے کی حامی کیوں نہیں بری؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، ایک وجہ تھی۔ لیکن خود اپنے منہ سے کہا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کیا ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ناگوار گزری کہ ان دونوں کو میں نے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کرو، انہوں نے نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب رسول اللہ نے نکاح کیا تو پھر آ کر حضرت ابو بکر نے آ کر کہا کہ یہ وجہ تھی عمر کہ ہم نکاح نہیں کرتے، یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا۔ تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال کی تیرے ساتھ زبان ہے، اگر 10 سال پوری کی تو تیری مرضی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تجھے مجبور نہیں کروں گا 8 سالوں کے بعد۔ 8 سال تو میرا پابند ہے نا، 8 سالوں کے بعد تجھے میں مجبور نہیں کروں گا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان قریب تو مجھے پائے گا نیک لوگوں میں سے۔ میرا جو برتاؤ تیرے ساتھ ہوگا نا، وہ نوکر اور مالک والا نہیں ہوگا، تو مجھے نیک پائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نیک نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک، بس یہ طے ہو گیا میرے اور تیرے درمیان، یہ بات پختہ ہے۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، یہ جو 2 مدتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، 8 سال اور 10 سال، 8 سال میں پوری کروں تب میری مرضی، 10 سال میں پوری کروں میری مرضی۔ فلا عدوان علیہ، میرے اوپر کوئی زبردستی کسی قسم کی نہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس کے اوپر کیا ہے، نگہبان ہے، اللہ جانتے